السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد عاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ ٹیک۔ ابراہہ کا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے جاری فرمایا تھا، لیکن اس بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ آب زمزم کو ایک طویل عرصہ تک اس کے اندر مٹی بھر کے بند کر دیا گیا تھا۔ اسے دوبارہ کھود کر جاری کرنے کا شرف ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا جان حضرت عبد المطلب کو حاصل ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کنویں کو دوبارہ کھودا اور جاری فرمایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آب زمزم کی دوبارہ سے کھدائی کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے، عدنان کے بیٹے ماد پیدا ہوئے اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلاتے تھے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قصی نے اقتدار حاصل کیا۔ قصی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینے کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی، ان میں سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم بن گئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ ان کا بھتیجا شیبہ جوان ہو چکا ہے تو وہ اسے لینے کے لیے خود مدینہ پہنچ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے انہیں دیکھا اور دیکھ کر یہ خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے شیبہ کو عبد المطلب کے نام سے پکارنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد عبد المطلب کی شادی ہوئی اور ان کی اولاد میں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا، یعنی اس کے اندر مٹی ڈال کے اسے بھر دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگراں تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کے بے حرمتی شروع کر دی تھی۔ ان کا سردار مزاز بن عمر وہ ایک نیک اور اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو وہ قوم کو اسی حال میں چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا، یعنی بھر دیا، اور کنواں اس سے پہلے خشک ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد اس کو بھرنے کے بعد اس کا کوئی نام و نشان نہ رہا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاعہ اور قصی کی سرداری کا زمانہ اس حالت میں گزرا کہ کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا اور کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات پھر اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ وہ پھر سے شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا مجنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، وہ پھر سے بتائے بغیر چلا گیا۔ اسی طرح چوتھی رات پھر میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر سے آیا اور بولا زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے۔ اس بار اس نے کہا
زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے لیے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کی قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں ہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلدی ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے یہ۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہیں۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام دیا گیا ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کائنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کائنہ ملک شام کی بالی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کے بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جو ہی ان کی سواری اٹھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی سواری کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تمہارے حق میں ہی فیصلہ ہوگا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں بھی سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کائنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی ہی سی کھدائی کی کہ مال و دولت اور تلواریں اور زرہیں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا عبد المطلب اس میں بھی ہمارا حصہ ہے۔ ان کی یہ بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ عبد المطلب نے ان سے کہا آؤ 500 کے تیروں سے قرعہ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا اور تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبہ کے نام پر نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام، اور قریشوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ لگے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا کہ یہ سارا مال و غنیمت اور تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کی ہیں۔ لہٰذا عبد المطلب نے وہ مال و غنیمت اور تلواریں اور زرہیں حاصل کی اور مکہ پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر عبد المطلب نے سارا سونا کعبے کے دروازے پر سجا دیا۔ یہ تھا آب زمزم کے کنویں کو
دوسری مرتبہ کھودنے کا ایک سچا واقعہ۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔